خدا کی قسم یہ ناف والا عمل رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لو، 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملتا ہے نا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ عمل پڑھ لو، تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہاری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پورے سال کے رزق سے آپ کو نواز دے گا، پورے سال کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنگیں نہیں ہوتی، جس مہینے میں صلحیں ہوتی ہیں، جس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور اس مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس رات آتی ہے جسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، جو وظیفہ میں آج آپ کو دے کر جاؤں گا وہ اگر آپ کو 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملتا ہے، ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، 1 مہینے پہلے، صرف 1 منٹ پہلے کا بھی اگر آپ کو وقت مل رہا ہے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جمادی الثانی کے مہینے کے چند دن ہی باقی ہیں اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا فرشتے بھی اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام میں اس مہینے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو دوستو، لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، یہ عمل وہ عمل ہے جو آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گا، آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دے گا، رزق میں بے شمار کی برکت ہوگی، آپ کی ہر پریشانی تمام کی تمام تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ آپ پر اگر کوئی بیماری ہے، آپ بیمار ہیں، یقین کریں منٹوں کے اندر آپ کی بیماریاں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر تو دیکھو، آپ لوگ واقعی مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔ یہ بہت ہی خاص اور مقدس کلمات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بس ایک بار اس مبارک کلمات کو پڑھ کر اللہ کو راضی تو کر کے دیکھو، اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے یہ عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ والوں، یوں تو آپ لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں لیکن کامیاب بہت کم بندے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو کامیاب ہوتے ہی نہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ والوں، ان میرے تمام بہن بھائیوں سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے، آپ یہ بتائیں اگر قرآن آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا پھر کون سی چیز فائدہ دے گی؟ قرآن تو کافروں کو فائدہ دے رہا ہے، تو قرآن ہمیں کیوں فائدہ نہیں دے رہا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والوں، اپنا احتساب کرے اور سوچے کہ آپ لوگوں کے اوپر اس بات کا کیوں اثر نہیں ہو رہا، کیوں قرآن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا؟ کیا آپ نے اپنے والدین کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا اپنے والدین کی آپ لوگوں نے نافرمانی تو نہیں کر دی؟ کیا اللہ رب العالمین کی پکڑ تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ جب اللہ پاک کی پکڑ ہو جاتی ہے تو انسان جتنی چاہے محنت کر لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی ماں راضی ہوتی ہے، اس کا باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نئے نئے ذرائع سے عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں اور اپنے رزق کو وسیع و عریض کروا لیں، ان سے دعائیں کروا کے۔ تو اللہ والوں، یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اگر آپ لوگ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کرامت ہونے والی ہے۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت ہی دولت آپ لوگوں کو ملے گی۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ اسلامی اعتبار سے بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت اور فیوز و برکات باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ماہ مبارک کو آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے گزارنا ہے، غلطی کوتاہی نہیں کرنی، اور اس مہینے کی تعظیم بھی آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اور اللہ والوں، ایک بار کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس عمل کو ناف پر کرنا ہی ہے، اور پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، ایک پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ناف پر انگلی رکھ کے وظیفہ کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو جب آپ لوگ پی جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے
پاک کلام کی برکتیں اس پانی کے اندر اتریں گی، ناف میں اتریں گی اور پانی آپ پی جائیں گے، تو اللہ رب العالمین جسم کے کونے کونے سے آپ کی تمام بیماریوں کو زائل فرما دے گا۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور پھر اس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ دیکھیں اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، بڑا بڑا کے دیکھتے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کام کی بات مس ہو گئی تو اللہ والوں خود سوچیں کیسے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جب بھی میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے بھگا بھگا کے نہیں دیکھنی، ویڈیو کو آرام آرام سے دیکھیں۔ جتنا زیادہ آرام سے ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے اللہ والوں، ہمارے لیے فائدہ نہیں، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ ہم تو اپنی محنت سے پوری ویڈیو ترتیب دے رہے ہیں، ہر ایک نقطے پہ بات کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی اس دور حاضر میں جو بھی برائیاں میجورٹی کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جیسے جلدی سے نماز پڑھنا اور فوراً رٹی رٹائی دعا مانگنا اور چلے جانا مسجد سے، اور یہ سوچنا کہ ہمارے تمام معاملات کو رب کو پتہ ہے، ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ بے شک رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن اس رب نے ہی فرمایا ہے نا کہ میری بارگاہ میں آؤ سچے دل سے مانگو۔ آپ لوگ صرف امیجن کریں، صرف سوچیں کہ آپ لوگ کسی گورنر کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے بدتمیزی سے، یعنی کہ تیزی سے آپ نے بولا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، جلدی سے آپ نے بولا اور آپ فوراً سے چلے گئے، کیا وہ گورنر آپ کی بات سنے گا؟ کبھی نہیں سنے گا۔ ایک گورنر کی بات کر رہا ہوں، بھی رب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، رب کا گورنر سے کوئی تقابل نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس گورنر سے اتنی تیزی سے بات کری اور رٹی رٹائی باتیں جو بھی اسکرپٹڈ تھا آپ کے پاس آپ نے بات کری اور پھر ختم، دیٹس اٹ، اور آپ چلے گئے۔ کیا وہ آپ کا کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں وہ رب ہے، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی سب سے زیادہ ہمیں عزت کرنی چاہیے؟ بے شک وہ ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، تیزی ہم لوگوں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ کوئی جہاد پہ جانا ہے، کوئی ہماری گاڑی مس ہو رہی ہے، پلین کا ٹکٹ ہمارا ہونے والا ہے، کچھ نہیں پتا، تیزی سے گھر میں آئیں گے، پھر دوبارہ وہی موبائل پہ لگ جائیں گے، اسکرولنگ شروع ہو جائے گی، ٹک ٹاک شروع ہو جائے گی، یا پھر دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ جائیں گے، یعنی جو روحانیت ملی ان کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، فائدہ جب ہوگا جب آپ لوگ ادب کریں گے۔ جو با ادب ہوتا ہے نا وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں، ادب والے بنیں، ان لوگوں میں اپنا شمار کروائیں جو ادب والے ہیں، جن پر انعامات اللہ رب العالمین نے فرمائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں ملیں گی، انشاءاللہ رب ایسا نوازے گا، آپ لوگ بولیں گے بس مزہ آ گیا۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل آپ لوگ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گی، کیونکہ آپ لوگ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانی فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی ہم لوگ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، جس طریقے سے ہر ویڈیو میں کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک کو راضی کرنے کی آج پھر کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، ادب سے بیٹھیں، جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ سر پر دوپٹہ لے لیں، اور جو میرے بھائی ہیں وہ ٹیک کو ذرا ہٹا کر ادب کے دائرے میں بیٹھ کے اور کوشش کریں کہ اپنا منہ قبلے رخ کریں، سینے کو قبلے رخ کریں، اور پھر آپ لوگ دعا کرنا شروع کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا اس دل میں میرے مولا اپنی محبت پیدا کر دے،
اپنے نام سے اس دل کو منور فرما دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر کر دے۔ میرے مولا اپنے والدین کے ساتھ ہمارے رویے کو بہترین فرما دے، ایسا ادب والا فرما دے کہ میرے مولا ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے مولا جو جہاں پر بھی میری بہن پریشان ہے، شوہر گالیاں دیتے ہیں، سسرال والے ظلم کرتے ہیں، یا پھر بیویاں اپنے شوہر پہ سختیاں کر رہی ہیں، جو میرے بھائی ہیں وہ پریشان ہیں، وہ تنگ آ چکے ہیں کہ ان کا ادب نہیں ہو رہا، وہ ہر چیز کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی، لیکن بیوی مطمئن نہیں ہو پا رہی۔ میرے مولا اس بیوی کو اس شوہر کے حق میں میرے مولا ادب کرنے والا بنا دے، شوہر کو اپنی بیوی کے حق میں ادب اور احترام کرنے والا بنا دے، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنا دے، دونوں کے ایک دوسرے کی باتوں کو چھپانے والا بنا دے، برداشت کرنے والا بنا دے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، میرے مولا مسبب الاسباب ہے، تو جب وعدہ ہے تو دے گا، تو میرے مولا میری ان تمام بہنوں پر اپنے فضل کی نظر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا قتل و غارت اپنے عروج پر ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، دجالی نظام اپنے عروج پر ہے، میرے مولا ہمیں اپنا نظام عطا کر دے، ہمیں مہدی الثانی اور مہدی الزمان پر ایمان لانے والا بنا دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمان کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا صراط مستقیم پر بے شک تنہا چلنا پڑے، تنہا چلا دے، لیکن ہمیں ان ظالموں کا حصہ نہیں بنانا۔ میرے مولا ہمیں ان کی پیروی سے بچا، ان کی صحبت سے بچا۔ میرے مولا اہل بیت کا قرب عطا فرما۔ ہمارے نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آخری وقت میں فتنے سیلاب کی طرح آئیں گے اور ہم پہ آ رہے ہیں، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ میری اہل بیت سے جڑنا۔ میرے مولا ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے، ہم لوگ اہل بیت سے جڑ جائیں، اہل بیت سے میرے مولا عقیدت کرنے والا بنا دے، میرے مولا صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو اگر پسند آ گئی، یقین کریں سوچ نہیں سکتے جتنے بھی لوگ جہاں سے بھی ملک بھر میں جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہیں اس دعا کا اگر وہ حصہ بن گئے، اللہ والوں یقین کرے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر باوضو ہو جائیں، مصلی پر بیٹھے، اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں پہلے کوشش کریں کہ آپ لوگ استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ بھی، یعنی ہماری تعلیم کے لیے نبی پاک نے کہا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، ہم لوگ کریں گے تو ہمیں سنت ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے رزق کو بھی وسیع و عریض فرمائے گا۔ تو 70 بار پہلے استغفار کریں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھاتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی فکر والی بات نہیں، جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب العالمین سے مانگے، وہ رب پسند کرتا ہے، وہ رب خود کہتا ہے کہ مانگ یار مجھ سے مانگ میں دوں گا۔ تو جن پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ رہا ہے، جن کو بڑے بڑے نذرانے دے رہا ہے، ان سے باز آ جا، ان کو میں خود دے رہا ہوں، تو بہتر یہ تو میرے پاس آ،
اور جو لوگ نبی پاک کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے نبی پاک کو وہ نبی مان کر، جس طرح سے نبی پاک کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ان پر ایمان رکھ کر اگر وہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یقین کریں سب کچھ ملتا ہے، اور ایسا ملتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ پاک اس طریقے سے نوازتے ہیں، اگر میں اپنی ہی بات کہوں تو یقین کریں اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے دیا، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے دیا، اہل بیت کے صدقے دیا، اہل بیت کی تعظیم کرنے والوں میں سے اللہ پاک نے ہمیں ایک بنا دیا۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق اور جتنے بھی دیگر صحابہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان سب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم لوگوں کو عطا کر۔ جب مجھ جیسے ناچیز کو اللہ پاک نے عطا کرا، آپ کو کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ بس بات یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وسوسوں سے باز آتے ہوئے، آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات اور آپ کو بیان کر دوں، اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اپنے ناف پر، آپ کی جو ناف ہے اس پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اور پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ناف جو ہماری ہے، دیکھیں غذا کا ذریعہ یہی ہے۔ جب ہم لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، جب ہم لوگ اس دنیا میں آئے، ماں کے رحم میں گئے، تو ہمیں ادھر اس ناف سے ہی غذا دی جاتی تھی۔ بیماریوں کا جڑ بھی ناف کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو ناف پر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، ایک بار اور سی بات ذہن میں رکھیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھا ہے، تو کوشش کریں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ لوگ پڑھ لیں۔ اور اللہ والوں، رب کے مقرب بندوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے دوستوں کا کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم وہ نام مبارک ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آج تک کوئی کسی حاجت سے محروم نہ رہا۔ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، آپ کے گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آپ نے صرف اور صرف یہ اعمال کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال جو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے وہ کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا، ہم لوگوں کے تمام نصیب تبدیل ہو جائیں گے، پورے سال کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک ایسا فضل اور ایسا کرم فرمائیں گے کہ یقین کریں دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں اور وسعتیں ہمیں ملیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھا جائے گا اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 ٹائمز 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ فوراً سے، یعنی کہ 11 بار جو ہم نے تعداد بتائی آپ کو، کہ آپ جلدی پڑھیں اور آپ کی 11 بار کی تعداد ہو جائے۔ آرام سے پڑھیں، کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، اچھا پڑھیں۔ اور جب آپ کی زبان سے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب العالمین سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران آپ رب کریم سے اگر کسی حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے کہ مولا کریم آج میری یہ حاجت کو پورا فرما دے، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی ایک حاجت ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، یار میں مانگ کر تھک گیا، نہیں مل رہا۔ آج مانگو، آج اللہ پاک کی پناہ لو، اپنی شہادت کی انگلی ناف پر رکھ کے آج مانگو اور دیکھو اللہ پاک مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جائیں گے۔ فرشتے آپ کے گھر کے تمام کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ کون خوش قسمت ہے جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اور یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔
جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ اب یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے 12 بار یا 10 بار نہیں پڑھنا، یعنی کم زیادہ نہ ہو، 11 بار ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا بھی بہت خاص ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیں یہ اتنی خاص دعا ہے کہ جو بندہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے ترجمے پہ ہم لوگ دیکھیں، ایک بڑا سادہ سا ترجمہ بنتا ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور اللہ والوں نے کہا کہ اگر سادہ سا ترجمہ کریں، کیونکہ تھوڑی موٹی بات ہو جاتی ہے، اگر سادی سی بات کریں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آج دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی اپنی ناف پر انگلی رکھتے ہوئے 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنے میں یار کتنا وقت لگے گا؟ خود بتاؤ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا، کوشش کریں کہ آج ہی پڑھ لیں، صبح دوپہر شام رات جب آپ کا دل کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ وقت کی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید۔ گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں رحمت کا نزول ہوگا، اور اپنے کاروبار کی جگہ پہ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ کاروبار کی جگہ پر رحمت کا نزول ہوگا۔ اور جہاں اللہ پاک کی رحمت والے فرشتے اترتے ہیں نا، اللہ والوں سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی۔ دیکھیں الحمدللہ یا ربی یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ پاک کو شکر ادا کرنے والے بندے بہت پسند ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ یا ربی سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور رب کا شکر ادا کریں گے کہ میرے مولا تو نے توفیق عطا فرمائی کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن گیا، اور تو نے مجھے ان کی فہرست میں شامل فرما لیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ رب العالمین کو الحمدللہ یا ربی سے پکاریں گے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف و صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ یا ربنا یعنی اے میرے رب، اور یا سلامو اے سلامتی دینے والے، یا ربنا سے یا سلامو یعنی یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 1 بار ہوگا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا سلامو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول کوشش کریں کہ 11 بار پڑھ لیں، وقت کم ہے 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھ لیں، 7 بار نہیں پڑھ سکتے 5 بار پڑھ لیں، 5 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو میرے بھائیوں 3 بار پڑھ لو، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ کوشش کرو یار 3 بار تو اپنے پیارے آقا اور مولا پہ 3 بار تو درود ابراہیم ہی پڑھ لو، درود ابراہیم ہی پڑھنا، یقین کرو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ پاک نے اس کو نماز میں واجب قرار دیا، اور امام شافعین کے نزدیک تو فرض ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین آسانی والا بندوبست فرمائے گا، میرا اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے ناف پر دم کر دیں، نہیں دم کر سکتے کوئی حرج نہیں، پانی کے گلاس میں دم کرے ہو پانی کو پی جائے، ناف تک خود پانی پہنچ جائے گا۔ یہ عظیم و شان وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہی ہے کہ دعا ایک اچھے انداز میں کی جاتی ہے، دعا اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں گے تو یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ مخلوق کو دکھاوے کے لیے کریں گے، جو کہ مجھے پتہ ہے لیکن آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو دکھاوا کرتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ہر بات آپ کو بتا دیں۔
تو کوشش کریں کہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بھول جائیں کہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو, کسی کو نہیں پڑی آپ کی, یقین کریں کسی کو نہیں پڑی. ہم پر مصیبت آتی ہے نا, رب کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا یار. سگے بھائی بھی راستہ چھوڑ جاتے ہیں, ہم نے تو ایسا وقت دیکھا ہے. اللہ پاک بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ صرف اپنا محتاج رکھے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. یہ دعا لازمی کریے گا اور دعا لمبی کریے گا. خدا کا واسطہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا, رب کو دل سے پکاریے گا, روتے ہوئے پکاریے گا. رونا نہ آئے, رونے والی شکل بنا لو, یقین کرو بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک میرا سننا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.